السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہنیں خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، آج بھی ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہی اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان جب ایک بار گناہ کرتا ہے، یعنی ایک بار جب وہ بدنگاہی کرتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر تو انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان توبہ اور استغفار نہ کرے اور اپنے اسی گناہ کے اوپر ڈٹا رہے، تو وہ نقطہ پھیل کر پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ یعنی جو انسان کا روحانی دل ہے، اس کو وہ نقطہ سیاہ کر دیتا ہے۔ یعنی ہمارے دل کے اوپر ظلمت چھا جاتی ہے، پھر انسان کے دل میں سے اس گناہ کے خلاف نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کیا تھا، کہ جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جاتی ہے، جب اس کا دل بے نور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو چاہے مرضی کرے، وہ رکنے والا نہیں ہوتا۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو ان چیزوں سے بچنا بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ہمارے دل میں ایمان کا نور موجود ہے، بس اس کو چنگاری دینے کی ضرورت ہے۔ وہ چنگاری کیسے پیدا ہوگی؟ وہ ولی اللہ کے دوستوں کی صحبت سے پیدا ہوگی، اللہ کے ذکر سے پیدا ہوگی، قرآن کی تلاوت سے پیدا ہوگی، درود شریف پڑھنے سے پیدا ہوگی۔ یعنی وہ تمام اسلامی تعلیمات جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں، ان پر عمل کرنے سے ہمارے دل کا جو نور ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی انسان اسلامک تعلیمات کی طرف جاتا ہے، تو اس کے دل کے اندر سے جو نور ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو پھر پورے انسان کے نورانی دل کو منور کر دیتا ہے۔ تو انسان کے دل سے گناہوں کے خلاف خود بخود نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہاں پر غور و فکر کی بات یہ ہے کہ ہم نے محض اس 60-70 سالہ زندگی کو ہی نہیں گزارنا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہمارا مقصد آخرت کا گھر ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جہاں ہم نے جانا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اگر تو ہم نے یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوتا اور وہاں جا کر کسی قسم کا حساب بھی ہمیں نہ دینا پڑتا، تو پھر تو انسان جو چاہے کرتا رہتا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم نے آخرت میں جانا ہے اور اللہ پاک کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو اگر ہم یہی نامہ اعمال لے کر اللہ پاک کے سامنے چلے گئے، تو سوچئے ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اے اللہ، میرے نبی پاک کے سامنے میرے نامہ اعمال کو نہ کھولنا، کیونکہ میرے نامہ اعمال میں اتنے گناہ ہیں۔ تو جب میرا نامہ اعمال میرے پیارے حبیب کے سامنے کھولا جائے گا، تو وہ کیا سوچیں گے؟ میں ان غلیظ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا رہا، میں نے ان غلیظ لوگوں کے لیے اپنی راتوں کا سکون برباد کر کے ان کے لیے میں نے دعائیں کی، ان کے لیے میں گڑ گڑایا، یہ غلیظ لوگ تھے۔ تو خدا را اپنے نبی پاک کو قیامت کے دن شرمندہ مت کیجیے گا۔ آج ہی سے عہد کریں کہ ہم نے یہ بدنگاہی والا گناہ چھوڑنا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ پاک کے سامنے اور اپنے نبی پاک کے سامنے عزت و احترام سے پیش ہوں، نبی پاک بھی دیکھ کر خوش ہوں، ہاں یہی وہ میرا امتی ہے جس نے میری تعلیمات پر عمل کیا اور وہ اپنے اللہ سے ڈرا۔ تو اپنے اس گناہ سے آج ہی توبہ کیجئے اور اپنی زندگی کو روشن اور اسلامک تعلیمات پر چلنے والا بنائیے۔ تو مجھے اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔